بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب دجال آ جائے اور ایسا دور ہو کہ دجال کی تباہ کاریاں عروج پر ہوں تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ دجال سب کچھ کر سکتا ہوگا، مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جو دجال کو اپنا خدا مان رہے ہوں گے۔ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ایسے میں کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس دور میں شام کی طرف ہجرت کر جانا، اور یہ بھی کہا کہ اس دور میں شام کی طرف ہجرت کرنا بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے میرے دور میں مدینہ ہجرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم فاقوں سے مر رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح کرنا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، بس یہی تمہاری خوراک ہوگی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر ہی سارا منظر بتایا ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک طرف اہل ایمان کا گروہ ہوگا اور ایک طرف دجال اور اس کے پیروکاروں کا گروہ ہوگا۔ بظاہر دجال کا گروہ خوش ہے اور اہل ایمان بھوک سے مر رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، تباہ حال ہیں، اور دجال ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتا چلا جائے گا۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ، وہ دجال کے ماتھے پر ایک تحریر ہوگی، کافرے، وہ پڑھ پائیں گے، وہ جان جائیں گے کہ یہ دجال ہے، نہیں لائیں گے اس پر ایمان۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دور میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا اور کوشش کرنا کہ پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ۔ دجال جو کوشش کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کا ایک بڑا حصہ ہوگا جو اس پر ایمان لے آئے گا۔ جو لشکر اس کا ہوگا، اس کی تعداد کچھ روایت میں 70,000 اور کچھ روایت میں 70 لاکھ بتائی گئی ہیں۔ دجال عظیم عالیشان لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، فتوحات جاری ہوں گی، اہل ایمان پریشان ہوں گے، یہ سب منظرنامہ دنیا میں جاری ہوگا کہ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے ظہور ہوگا۔ یہاں ایک بات آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتیازی اہمیت حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے جس وقت دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی پر عیسائی اور مسلمان دونوں میں اتفاق ہے، اور صحیح روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی تشریف آوری اور دجال کے خروج کے بعد نازل ہوں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب پوری دنیا پر دجالی نظام قائم ہو چکا ہوگا، بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان باقی بچیں گے، اور سارے مسلمان شام کی طرف ہجرت کر رہے ہوں گے کہ اچانک تمام مسلمان حیرت انگیز منظر دیکھیں گے کہ دمشق کی سفید مینار والی مسجد کے ایک مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ ان کے حلیے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، خوبصورت لمبے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہوگا، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ وہ وقت نماز کا وقت ہوگا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حاصل کردہ خاص مدد کے تحت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے کہ وہ مومنوں کے لیے تو خوشبو ہوگی اور دجال کے پیروکاروں کے لیے موت ہوگی۔ وہ خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جتنی دور تک نظر جا سکتی ہو۔ بس یہ وہ وقت ہوگا کہ ہر پتھر، ہر در خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائے گا کہ دجال کا پیروکار یہاں چھپا ہے، یہاں تک کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر ملے گی، وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔
جبکہ اس کی رفتار بادلوں سے بھی تیز ہوگی۔ اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کے سارے معاملے کا خاتمہ یہاں ہوگا۔ بس اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا آمنا سامنا ہوگا۔ اس مقام کا نام بتایا گیا ہے کہ اس مقام کا نام ہے لوط۔ اسی مقام پر دجال کا خاتمہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے اور اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔